اس کے موبائل کو جب ضبط کیا اس کے موبائل سے 10 سب سے خطرناک بات، سب سے ڈفرنٹ بات، اللہ 10 مختلف لڑکیوں کے ساتھ مختلف لوکیشن میں پرائیویٹ نازیبا ٹائپ ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی، اور اس میں کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس میں لڑکیوں کا ہراساں بھی کیا گیا گچی پھاڑ کے جی، اور ایسی بھی ایک دو لڑکیاں رابطے میں آ گئی ہیں جن کا ابارشن بھی کروایا گیا۔ نیشنل کرائم ایجنسی جو کی سر نیشنل جو سابق اندر کی ہوئے ہیں تانوں ساری رپورٹاں نے جی بالکل، کچھ مصدقہ اطلاعات کے مطابق مجھے اطلاعات آئیں کہ اس کو دھکم پیل بھی کی گئی، چپیڑے ماری گئیں، چپیڑے ماری گئیں، دھکم گھسا ہوا اس کے ساتھ۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات، بھجن مجھے رجب بٹ سولی پہ لٹکتا نظر آ رہا ہے، ایک دفعہ اس کو سزا ہونی چاہیے تاکہ جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، وہ آج کے بعد بولنے سے 10 دفعہ پہلے سوچیں کہ آخر یہ فتنہ صفت انسان باز کیوں نہیں آتا، پلٹتا ہے تو کبھی 295 اور 295C کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے پرفیوم کی شکل میں، اور اب تو حد ہی ہو گئی کہ صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ایک ایسی گستاخی سامنے آئی کہ اسے دیکھنے کے بعد ایک دفعہ دل دہر جاتا ہے۔ جامعہ نعیمیہ اور جامعہ اشرفیہ نے اس کے اوپر بہت بڑا سٹینڈ لے لیا ہے۔ جب ایک انسان میں غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ کسی کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا، وہ کسی کی حیا کو حیا نہیں سمجھتا، وہ کسی کی شرم کو شرم نہیں سمجھتا، پھر اس کا زوال آتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، توبہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ پہلے نماز کی توہین ہوئی، یوٹیوب پر جتنے انفلوئنسر ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، وہ سارے نماز کی توہین کر رہے تھے، درباروں کی توہین کر رہے تھے، مسجدوں کی توہین کر رہے تھے، جہاں نماز پر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر نماز کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور ہم نے آواز اٹھائی، اس بندے کو غلطی کا احساس ہوا، ریلائز ہوا، اس بندے نے آن ایئر آ کے لوگوں سے معافی مانگی۔ اس نعوذ باللہ توہین رسالت، نعوذ باللہ، آپ اس کا فخریہ انداز میں آ کر آپ کہتے ہیں کہ میں ادھے ایک سی میرے اتنے دو ایڈمیشن کر لیتے ہیں۔ سر بیسیکلی تو وہ ایک بہت نامی گرامی گروپ ہے 333 اور فرق کھوکر ہے، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش فرق ہو کر میرے بھائی ہیں، شہزاد بٹی میرا بھائی ہے، خوبصورت انسان جدو غیرت مند تے خاندانی بندہ کسی تے حملہ کردا نا للکار کے کردا، اونوں کی لوڑ ہے تے پیر ملا کر تے پیچھے کانڈ دے پیچھے جاندا۔ اب انہاں کو اتنا ٹائم ہی نہیں، انہاں کو ٹائم ہی نہیں شمون بھائی۔ اسی طرح پھر ایتھے آندا ہے کہ وہ انتظامیہ والے کتا مار دیندے نے، ایک کہندے نے میرے گھر فائرنگ ہو گئی، بدماشی دیاں گلاں کرے، تیرے کو سوٹ تے نہیں کردا، وہ بھی کرے کس کے ساتھ؟ شہزاد بٹی کے ساتھ۔ سمجھ آتی ہے کوئی؟ جڑے بندے نے کام لائے نے اونوں تسی آکھو کہ آ بیل مجھے 25 دفعہ جیل کاٹ چکا ہے وہ۔ تے گل ہے پٹی ساڈا بھرا ہے، لیکن انہوں اے مانڈو کر انہاں لوکاں نوں سوشل میڈیا دے اندی جنگ شر پسندی یہ چیزاں نہیں کرنی۔ رجب بٹ آپ کے مذہب کا حصہ نہیں ہے، رجب بٹ کسی پروموشن کے تحت، پاکستان فنڈنگ کے تحت، بین الاقوامی ایجنڈے کے جی کسی ایجنڈے کے تحت آیا ہوا ہے، اس کو فنڈنگ ہوتی ہے یہ، بلکہ آپ کے اہل تشیع مذہب کے نام پر دھبا موبائل کو فرینسک کروایا جائے گا، اس کے موبائل سے فرینسک کون سی ویڈیو کب بنی، کس کو فارورڈ ہوئی، کیوں بنی۔ اچھا جس کو فارورڈ ہوئی وہ بھی گناہ کا مرتکب ہو جائے گا، وہ مرتکب ہوگا، اس کے نیچے اس کے جو کمنٹس ہوں گے وہ بھی مرتکب ہوگا۔ فالوورز بھی بڑھ گئے جے، ہاں جی، فالوورز بھی بڑھ گئے جے، فالوورز بھی بڑھ گئے جے۔ جب رجب بٹ سے کل سوال کیا کیا کہ تم کتنے پڑھے لکھے ہو، تو اس نے کہا میٹرک۔ انہوں نے کہا جنیا میٹرک تے سپیلنگ میٹرک تے سپیلنگ نہیں ہے، جڑا میٹرک پاس نہیں ہے تے وہ کروڑا روپیہ کما رہا ہے، وہ کتھوں کما رہا ہے؟ سر انہوں یہ اندر کیڑی ایسی شے آ گئی، یہ کیڑی شے تنگ کرنی شروع ہو گئی؟ پیسہ تو تڑ کو بھی بڑا ہے سر، اس کے اندر کیڑا ہے، اور پیچھے کون دو ٹنگ والا؟ چمونیاں نے چمونیاں لڑ دی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جٹ کیس دے وچ تسی جڑا نا کمپرومائز ہو گئے ہو۔ سر عرض یہ ہے، پھر اے چیز دیکھو الزام ہے ترنا پیار دنیا کردی تر الزام لایا انہوں نے، تسی دی صفائی دینا تڑا۔ سر آن ایئر ایک چیز بتا رہا ہوں، ناظرین گرامی قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام یاسر شمون خان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ رجب بٹ ایک نامی گرامی یوٹیوبر کی شکل میں ابھرا اور ایک بدنام زمانہ یوٹیوبر بن گیا۔ یہ نامی گرامی یوٹیوبر سے لے کے بدنام زمانہ یوٹیوبر تک کے سفر کے ساتھ کن کن مشکلات اور کن کن غلطیوں کو مرتکب رہا، اور کہاں کہاں پہ اس نے ایسے جرم سرزد کر دیے کہ پوری عوام ہی اس وقت نالاں ہے، بلکہ حکومت پاکستان اور اس کے ادارے بھی اس کے اوپر خائف ہیں اور حیران ہیں کہ آخر یہ فتنہ صفت انسان باز کیوں نہیں آتا۔ یعنی کہ ایک چھلاوا سا ہے، پلٹتا ہے تو کبھی 295 اور 295C کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے پرفیوم کی شکل میں، اور اب تو حد ہی ہو گئی کہ صحابہ کرام کے حوالے سے بھی ایک ایسی گستاخی سامنے آئی
کہ اسے دیکھنے کے بعد ایک دفعہ دل دہر جاتا ہے. جامعہ نعیمیہ اور جامعہ اشرفیہ نے اس کے اوپر بہت بڑا سٹینڈ لے لیا ہے. مدعی حضرات نیشنل سائبر کرائم ایجنسی میں پہنچ چکے ہیں. کل یہ وہاں پر پہنچا, کیا کچھ ہوا ہمیں پتہ ہے اندرون خانہ. یہ میاں بلال کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, تمام تر کیسز لڑتے ہیں, متنازع ترین کیسز بھی لڑتے ہیں, اور کہاں پہ مذہب کی بات آ جاتی ہے خود بھی سٹینڈ لیتے ہیں, اور ایسا سٹینڈ لیتے ہیں کہ پھر ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے عزت اور مرتبے کے ساتھ تو نوازا ہی ہے, لیکن علم و ہنر کا بھی بادشاہ بنایا ہے. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو شمر بھائی, آپ کی محبت کا شکریہ. آپ کو سب پتہ ہے کہ یہ کل کیا ہوا اور یہ کہانی کیا ہے, بیسیکلی کیوں ایف آئی اے نے بلا لیا ان کو, نیشنل کرائم سائبر ایجنسی نے. بیسیکلی شمون بھائی, جب ایک بندہ حرکتوں سے باز نہ ہے, جب کمی عروج پا لیتے ہیں نا, تو اسی طرح ان کا زوال آتا ہے. اور عروج اور زوال اللہ, عزت اور ذلت اللہ کی ذاتیں دے رہی ہیں. بالکل ٹھیک. جب ایک انسان میں غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے, اللہ جب وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا, وہ کسی کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا, وہ کسی کی حیا کو حیا نہیں سمجھتا, وہ کسی کی شرم کو شرم نہیں سمجھتا, پھر اس کا زوال آتا ہے. ایسا ہی ہوا, توبہ. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. پہلے نماز کی توہین ہوئی. یوٹیوبر جتنے انفلوئنسر ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, وہ سارے نماز کی توہین کر رہے تھے, درباروں کی توہین کر رہے تھے, مسجدوں کی توہین کر رہے تھے. ہم نے آواز اٹھائی کہ آج کے بعد فرد واحد تھے آپ. آج کے بعد کوئی لڑکی کسی مسجد میں جا کے ٹک ٹاک بنائے گی. آج کے بعد کوئی لڑکی کسی مقدس جگہ دربار پہ جا کے, جہاں پہ ولی اللہ کے نیک لوگوں کی قبریں ہیں, وہاں پہ جا کے ٹک ٹاک بنائے گی. وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ رجب بٹ نامی شخص جائے نماز پر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر نماز کا مذاق اڑاتا ہے. اور ہم نے آواز اٹھائی, کیا ہم نے غلط کیا؟ عوام نے الحمدللہ ہمیں سپورٹ کیا. جو شیطان کے پیروکار تھے انہوں نے رجب بٹ کو سپورٹ کیا. نہیں, لیکن لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا, اس میں تو بڑی منہ کی کھانی پڑی انہیں. دیکھیں, کچھ ایسے لوگ تھے جو شر پسند تھے, انہوں نے سپورٹ کیا, لیکن الحمدللہ میجورٹی لیول اور سمجھدار لوگوں نے, باشعور لوگوں نے, غیرت مند لوگوں نے آپ کو بلکہ بڑی عزت و تکریم دی اس معاملے میں, ہمیں سپورٹ کیا. اللہ کا شکر ہے, وہ جنگ ہم نے جیتی. اس بندے کو غلطی کا احساس ہوا, ریلائز ہوا, اس بندے نے آن ایئر آ کے لوگوں سے معافی مانگی. اس کے بعد ایسا ہوا کراچی میں اس کے اوپر 295 ایک ایف آئی آر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ایک ایف آئی آر. پھر آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سدھو موسے والے میرا استاد ہے, اس کے اوپر ایک, ناؤز باللہ میرے اوپر دو. آپ اپنے اوپر ناؤز باللہ توہین رسالت, ناؤز باللہ, آپ فخریہ انداز میں آ کر آپ کہتے ہیں کہ میں ادھے ایک سی میرے اتنے دو. ایڈمیشن کر لیتے ہیں سر, کنفیشن کرنا, کسی بھی جرم کا ایڈمیشن کرنا, آن ایئر آ کے کسی بھی بات کا ماننا, آپ تصور کر رہے ہیں کہ جرم کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے, آ بیل مجھے مار. پھر 2 ایف آئی آر ہوئی, ایک کراچی میں ہوئی, ایک لاہور میں ہوئی. ایک لاہور میں ٹی ایل پی جو طریقے لبیک ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے آواز اٹھائی راتوں رات, اور یہ بندہ پھر باہر بھاگ گیا. جی بالکل بھاگ گیا. باہر جاتا ہے, وہاں جا کے بھی ایک نقلی ڈرامہ کریٹ کرتا ہے کہ میرے گھر میں, میری گاڑی پر کالوں نے حملہ کر دیا. اور بھائی وہاں پہ چور ہوتے ہیں, وہ شیشہ اتارتے ہیں, نیچے اندر سے سامان اٹھاتے ہیں. لیکن بیسیکلی تو وہ ایک بہت نامی گرامی گروپ ہے 333 اور فرق کھوکر ہے, ان کو نشانہ بنانے کی. فرق کھوکر میرے بھائی ہیں, شہزاد بٹی میرا بھائی ہے, خوبصورت انسان, جو غیرت مند تے خاندانی بندہ کسی تے حملہ کردا نا, للکار کے کردا, انہوں کی لوڑ ہے تے پین بلا کر تے پیچھے کانڈ دے پیچھے جاندا. اب انہاں کو اتنا ٹائم انہاں کو ٹائم ہی نہیں شمون بھائی. عرض ہے بے, اسی طرح پھر اتنے آندا ہے کہ انتظامیہ والے کتا مار دیندے, یہ کہندے نے میرے گھر فائرنگ ہوگی. وہ تینوں کیسی گلاں کرنا یار, اوتے باقاعدہ طور تے انہاں دی سوسائٹی نے بلایا کتے مارن واسطے, اور انہیں جناب جا کے پھر وہ عائشہ جٹ والا کیس, پھر یہ کیس. اچھا, عائشہ جٹ پہ تھوڑا سا میں روکوں گا آپ کو. آپ نے جو پریڈکشنز کی تھیں وہ کل ایف آئی اے میں کافی حد تک ثابت ہو گئی ہیں. وہ کیا اطلاعات ہیں ایف آئی اے میں, در حقیقت کل ہوا کیا ہے؟ بیسیکلی جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہیں انہوں نے انہیں طلب کیا. ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے اس کی گیدرنگ میں کوئی بھی ایک ایسا بندہ سمجھدار نہیں جو اس کو سمجھائے. صحیح. سارے ہی نیلے نے, نیلے تے دیلے نے, نیلے ایک تو ایک بے وقوف. اگر بندہ آکھے نا کہ تہاڈے جو بے وقوف کیڑا ہے, سارے ایک منہ ول ویکھ دو نے کہ تو نہیں کہتا, تو کہنا نہیں تو, انہاں دا او صاحب ہے. تو ایسے ہی ہوا, جب اسے طلب کیا گیا تو یہ فون, موبائل فون, اس نے ایک آکڑ سی, غرور سی, چوڑا سی, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ. ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾ رہی ہیں. سر ایسے ہی ہوا, اس نے پاکستانی اداروں کو, پاکستانی عدالتوں کو مذاق سمجھ لیا تھا. بالکل مذاق سمجھ لیا تھا, کھیل بنا لیا تھا, کھیل بنا لیا تھا. اس کے لیے کچھ تھا ہی نہیں.
کچھ لوگ اسے سپورٹ کرتے اکڑ بڑی آ گئی تھی، اوئے 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 غرور اللہ کی ذات کو اللہ معافی دے، ناپسند ہے. پھر اس کا دوست مان ڈوگر دیکھیں. دیکھیں آ کے آن ایئر آ کے لوگوں کو گفٹنگ لینی، ڈبل ٹیپ کرانے، پھر اتنے ٹک ٹاک تے آ کے مانڈو کا بندہ بدماشی دیاں گلاں کرے، اور وہ بھی کرے کس کے ساتھ؟ شہزاد بٹی کے ساتھ. سمجھ آتی ہے کوئی؟ جڑے بندے نے کام لائے نے انہوں تسی آکھو کہ آ بیل مجھے 25 دفعہ جیل کاٹ چکا ہے وہ. تے گل ہے پٹی ساڈا بھرا ہے، لیکن انہوں اے مانڈو کر انہاں لوکاں نوں سوشل میڈیا دے اندی جنگ شر پسندی یہ چیزاں نہیں کرنی چاہیے. اچھا سانو ہے دوستو نیشنل کرائم ایجنسی چ کی سر نیشنل جو سابق اندر کی ہویا تانوں ساری رپورٹاں نے. جی بالکل کچھ مصدقہ اطلاعات کے مطابق مجھے اطلاعات آئیں کہ اس کو دھکم پیل بھی کی گئی، چپیڑے ماری گئیں، چپیڑے ماری گئیں، دھکم گھسا ہوا اس کے ساتھ. اور دوسری امپورٹنٹ بات، اس کے موبائل کو جب ضبط کیا، اس کے موبائل سے 10 سب سے خطرناک بات، سب سے ڈفرنٹ بات، اللہ 10 مختلف لڑکیوں کے ساتھ مختلف لوکیشن میں پرائیویٹ نازیبا ٹائپ ویڈیوز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی، اور اس میں کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس میں لڑکیوں کا ہراساں بھی کیا گیا گچھی پھاڑ کے. جی اور ایسی بھی 1-2 لڑکیاں رابطے میں آ گئی ہیں جن کا ابارشن بھی کروایا گیا. یہ تو اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. اب یہ ہمارے لیے المیہ نشان ہے. اچھا ویسے دیکھیں میری بات، آپ قانون کو میں نے آج تک رجب بٹ کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کی. بالکل ٹھیک. دیکھیں ہر انسان ہے، اس کی پرسنل لائف ہے، جو مرضی کرے وہ کرتا ہے، بالکل صحیح، وہ پیتا ہے، اس کی پرسنل لائف، اس کی لائف اپنی ہے، وہ ہر ایک کا افیئر ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اٹھ کر اداروں کو مذاق بنائیں گے، قانون نافذ کرنے والوں کو بتائیں گے کہ ہم یہ ہماری علماء کرام کو چیلنج کریں گے، علماء کرام کو چیلنج کریں گے، اور آپ عوام کے دل کے اوپر تیر چلائیں گے، اہل سنت جماعت کے درمیان میں انتشار پیدا کریں گے. یہ واقعی آپ نے بہت بڑا نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ ایک جو اس نے نعرہ لگایا ہے ناظرین، یہ برسہ برس سے مختلف جگہوں کے اوپر لگتے بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کو کبھی کسی نے اس طرح پریزنٹ نہیں کیا جیسے اس نے کیا ہے. اس کے پیچھے کیا مفادات ہے اس کے؟ بھائی جان میں آج آن ایئر اہل تشریف بھائیوں کو بات کر رہا ہوں کہ جاگ جائیں. رجب بٹ آپ کے مذہب کا حصہ نہیں ہے. رجب بٹ کسی پروموشن کے تحت، پاکستان فنڈنگ کے تحت، بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت، کسی ایجنڈے کے تحت آیا ہوا ہے، اس کو فنڈنگ ہوتی ہے. یہ بلکہ آپ کے اہل تشیع مذہب کے نام پر دھبا. بالکل وہی ان کو بدنام کر رہے ہیں. سر میرے پھپھی دے، میرے چاچا، میرے کزنز اہل تشیع، ہاں جی اہل سنت اہل تشیع، بالکل ہاں جی، وہ ماتم کرتے ہیں، وہ جلوس کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ویڈیو نہیں بنائی. میں نے ان کے منہ سے کبھی اس طرح کی بات او بھائی کبھی ویڈیو ہی نہیں بنائی گفتگو نہیں صحیح. ہاں جی، بلکہ میں کبھی کبھی اہل تشیع مجلس سنوں تو میں خود بڑا یعنی کہ ظاہر یعنی کہ دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، بڑا سنجیدہ ہو جاتا ہوں. تب کبھی اسی تاریخ ہو جاتی ہے کہ کیا عقیدت سے یہ لوگ سنتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یار اہل تشیع واحد قوم ہے جو اپنی مجلس کتنی عقیدت سے سنتی ہے. خدا کی قسم لطف آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے، دل ہلکا ہو اس جاتا کی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بندہ کسی اور دنیا میں گم ہو جاتا ہے. مزہ آتا ہے کہ یار کیا کیا ہوا. اس کے بعد دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عقیدت مندی سے اہل تشیع مذہب کا احترام کرتا ہے نا، کوئی اور نہیں کرتا. کہ قرآن پاک کی اصل تشریح ہی وہ لوگ کرتے جی ہیں، وہ اس میں کوئی شبہ نہیں. اب یہاں پر عرض ہے، رجب بٹ جیسا بندہ اہل سنت جماعت اور اہل تشیع جماعت کے درمیان انتشار تصادم ڈالنے کی میں نے اس کے وہ وائس میں سے بھی سنے جس کے اندر یہ بندہ کہہ رہا ہے اپنے اہل تشیع کمیونٹی کو کہ یار کیا اسی ایڈے کمزور ہیں اہل تشیع، کیا اسی کچھ کر نہیں سکتے، اسی سٹینڈ پر ہی. آپ اٹھے ہمارے صحابہ کرام کے خلاف ان کی شان میں گستاخی کریں، آپ اٹھے نماز کی توہین کریں، آپ اٹھے بچی کا ریپ کریں، آپ اٹھے بچی کی ویڈیوز بنائیں، ہم آپ کا احترام کریں تو آپ چھتر پہنے چاہیے. چھتر پہنے. اور آپ نے ایک بات اہل تشیعوں کے جو مذہب کے دائی ہیں، جو ان کے ذاکرین ہیں، انہوں نے کبھی توہین نہیں کی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کے منہ سے کبھی ہم نے کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں سنی. سر وہ تو کہتے ہیں، وہ دیکھیں یہ بندہ ایک بات کرتا ہے نا، اس نے ٹیٹو بنایا اپنی والدہ، سب کی والدہ ہم بھی احترام کرتے ہیں. ان کے اہل تشیع مکاتب فکر، ان کے جو علماء کرام ہیں، وہ ان کے ذاکر جو بڑے مجالس پڑھنے والے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل تشیع کمیونٹی میں یہ ٹیٹو شیٹو یہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں یہ پھر اس کا مطلب اہل تشیع کمیونٹی سے بھی نہ ہوا، اہل سنت سے. یہ پھر کون سی کمیونٹی سے ہے؟ کہ میرا خیال ہے کسی بین الاقوامی ایجنڈے کے جی ایجنڈے پہ ہے، جس کو اس کو پروموشن ہوتی ہے، اس کو فنڈنگ ہوتی ہے، جو آگے ہماری یوتھ کو خراب کرا ہے. فوری اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف ایکشن. اچھا ایک لیگل ریمیڈی بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں. سنا ہے کہ جب نیشنل کرائم ایجنسی آپ سے موبائل اور آپ کی ڈیوائسز لے لیتی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ موت کا گھیرا تنگ ہو جاتا ہے. یہ بات حقیقت ہے؟
یہ بالکل حقیقت اس کا ہے. سیلف انالیسس کیا جاتا ہے, بالکل اس کا موبائل کو Forensic فورینسک کروایا جائے گا, اس کے موبائل سے فورینسک کون سی ویڈیو کب بنی, کس کو فارورڈ ہوئی, کیوں بنی. اچھا جس کو فارورڈ ہوئی Yes, وہ بھی گناہ کا yes, مرتکب ہو جائے گا, وہ مرتکب ہوگا, اس کے نیچے اس کے جو کمنٹس ہوں گے وہ بھی مرتکب ہوگا. اور نہ کریں یار, بھائی میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ آپ نے میں نے کمنٹ کیے تو پکڑے گئے. یس یوٹیلائز آپ کر رہے ہیں. امپورٹنٹ بات سنیں, جب رجب بٹ نامی شخص, فالوورز بھی بڑھ گئے جے, ہاں جی, فالوورز بھی بڑھ گئے پیروکار بھی بڑھ گئے جے, نا. فالوورز بھی بڑھ گئے جے, یعنی کہ جنہیں دیکھے ہیں ایدی ویڈیو نو جدی توہین دی ویڈیو جنہیں کمنٹ نہیں کی, یہ بات نہیں میں کر رہا, میں توہین والی ویڈیو کی بات نہیں کر رہا, لیکن ویسے یہ جرم ہے, کسی جگہ پر غلط کمنٹ کرنا بھی جرم ہے, غلط ویڈیو اپلوڈ کرنا. میں بات کر رہا ہوں وہ ویڈیوز جو نازیبہ ہے, اس سے پکڑی گئی ہیں, وہ جب اس نے کسی دوست کے واٹس ایپ پر سینڈ کی ہوں گی, ٹھیک ہے, وہ بھی وہ نیچے کمنٹ ہوئے گا, وہ یعنی کہ کمنٹ, وہ ان باکس کی جو چیٹ ہے, تو یہ نکلا تھا سارا کچھ. سر بالکل نکلے گا, ایجنسیوں کے پاس سر ہر چیز ہر اختیار ہے. جب رجب بٹ سے کل سوال کیا کیا کہ تم کتنے پڑھے لکھے ہو, تو اس نے کہا میٹرک. انہوں نے کہا جنیا میٹرک دس پہلے میٹرک دس پہلے نہیں ہے, اینو فالو کر دیجیے آپ. اس کو فالو کرتے ہیں, ان پڑھ شخص کو آپ فالو کر رہے ہیں, جس کو نہ مذہب کا پتہ ہے, نہ دین کا پتہ ہے, نہ اسلام کا پتہ ہے, کچھ پتہ ہے ہی نہیں. جڑا میٹرک پاس نہیں ہے تو کروڑا روپیہ کما رہا ہے, وہ کتھوں کما رہا ہے سر, انہوں فنڈنگ ہوتی. میاں صاحب سانو ہے دسو, تسی بھی ٹک ٹاک تے آندے ہو, سوشل میڈیا بھی, انہیں انٹرویو بھی دیندے ہو, سارا کچھ ہے, تہاڈے اندر اسی تکبر نہیں دیکھیا, بڑی سادگی جی دیکھی ہے. کچھ پرسنل سوال بھی تانوں کران گے. جی ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ. سر اس کے اندر کیڑا ہے, یار کیسا کیڑا ہے, وہ دو ٹانگوں والا کیڑا ہے, وہ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پکڑا نہیں جا رہا. اور پیچھے کون دو ٹنگوں والا, چمونیاں نہیں, چمونیاں لڑ دی ہیں. عرض یہ ہے, اب آنر لوگ کہیں گے یہ وکیل بھائی یونیفارم پہن کے کیسی بات کر رہا ہے. میرے بھائی ان کو ان کی اوقات, ان کی اصلیت نہیں بتائیں گے تو آپ کی آنے والی یوتھ, نوجوان نسل خراب ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. بدتمیزی کرنے لگے ہیں بچے گھر میں. آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, آپ کے گھر کی ہر تمام نازیبہ اس طرح کی حرکات و سکنات سوشل میڈیا پہ دکھائی جائیں گی. ہم آواز اٹھا رہے ہیں, آپ لوگوں کو بربادی سے بچا رہے ہیں, ہمیں کیا رجب بٹ سے لگے. اس سے کیا کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں. اچھا یہ ایسا انتشار پھنسانے والا شخص ہے, ہمارے خلاف کہیں پہ کوئی ویڈیو لگتی ہے تو رجب بٹ کوئی بندہ ہمارے خلاف روسٹنگ کرتا ہے تو رجب بٹ اس ویڈیوز کو ریپوسٹ کرتا ہے, ریپوسٹ کرتا ہے, اس میں کوئی شبہ. اس کا انتشار کا لیول چیک کریں, منافقت اور شیطانیت سے بھرا ہوا اس کا ذہن ہے. یعنی کہ یہ اپنے دشمنوں کو ٹارگٹ رکھتا ہے ہر وقت. جی, روسٹنگ کرواتا ہے ان کو, ان کے خلاف ریپوسٹنگ کرتا ہے. پھر وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی بنواتا ہے لوگوں سر میں جو آنر کہہ رہے ہیں, جس بندے نے اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ساڈے خلاف کوئی بھی ایسی ویڈیو لائی, ہاں, تو میں پرچہ رجب بٹ تے کراؤں گا. پرچہ اور چور. میں جڑی دی تھلے پلٹون ہے, میں انہوں کچھ نہیں کہنا. جڑا انہاں دا پیو ہے نا, میں انہوں ٹنگنا ہے, میں پرچہ تے کراواں گا. کیونکہ میں سنن چ آ رہا سی میری اے آئی جنریٹ ایک دو ویڈیو سب بنا رہے ہیں مینوں بلیک میل کرن واسطے, ہاں تو میں ٹنگاں گا رجب بٹ, معافی نہیں ہے معافی نہیں ہے کسی صورت. کسی. اچھا ہوں ترتے تھوڑے جہے ذاتی سوال بھی کر دینے ہیں. تسی بھی تو ایک ایسی عجیب و غریب ہی حرکت کر چھڑی نا کہ جہاں صاحب کوئی نہیں. لوگ اج کل کہہ رہے ہیں, بانگے دوہر کہہ رہے ہیں, ایک ہلکا کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں رجب بٹ دا ہی ہلکا ہے یا تہاڈے دشمناں دا ہلکا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جٹ کیس دے وچ تسی جڑا نا کمپرومائز ہو گئے ہو. سر عرض یہ ہے, پھر اے چیز دیکھو, میں الزام ہے ترنا پیار دنیا کر دی, ترتے الزام لایا انہوں نے, تسی اودی صفائی دینا. سر آنر ایک چیز بتا رہا ہوں, عائشہ جٹ نے ایک اپلیکیشن نواب ٹاؤن تھانہ میں دی. ٹھیک ہے, نواب ٹاؤن تھانہ میں دینے کے بعد اسی پارٹی نے پریشرائز کیا, کمپرومائز ہو گیا. ٹھیک ہے, کمپرومائز کے بعد اسی اپلیکیشن کو ہم نے زندہ کیا. ہم نے اچھا جو اپلیکیشن عائشہ جٹ کی طرف سے لکھی گئی تھی وہ پہلے سے لکھوائی گئی تھی, میری طرف سے نہیں لکھی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آئی جی پنجاب کو ایک نئی اپلیکیشن دے کے اسی سے ریلیٹڈ کہ ہماری اس اپلیکیشن پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اس پہ امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے میں نے آئی جی پنجاب کو اپلیکیشن دی, اور اسی اپلیکیشن پہ مردہ اپلیکیشن کو میں نے زندہ کر کے پرچہ کروایا. وہ بڑا نہیں ہوتی تھی, بہت مشکل پرچہ کروا. سر میں نے پٹیشن کی باعث, لیکن جب پرچہ میں نے ایس پی صاحب سن لینا, سنیں میری بات, ایس پی صاحب کے ساتھ میں نے پیش کروایا, میں نے ایف آئی آر کرائی, میں نے سفارشات کروائی, میں نے سارا کچھ کروایا, حق اور سچ کی جنگ لڑی. جب ایف آئی آر ہوگی, اور میں نے عائشہ جٹ سے ایک پینی 10 روپے بھی نہیں ہے, بلکہ ایون کہ جب بھی اس نے آنا ان کو کبھی کبھی ان ڈرائیو کے پیسے بھی دینے اور پلے سے کھانا بھی کھلانا. بالکل. یہ تو آج وہ ایک وکیل صاحب ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں, ان کے آگے کہہ رہے جی میاں بلال ہیں 164 کی سٹیٹمنٹ ہو رہی تھی,
تو وہاں پر وہ خاموش تھے, وہ تھے ہی نہیں سر. جب 164 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ جب کراس ہوتا ہے, میرے ایسوسیٹس میری ٹیم وہاں پہ اویلیبل تھی, وہ وہاں پہ جہاں پہ مین وکیل کی ضرورت ہی نہیں سر ریلیونٹ سوال ہوتا تھا وہاں پہ وہ آواز اٹھاتے تھے. آج اس کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے فیس لی, تو فیس کیڑی فیس انہوں نے مینوں دیتی, کوئی نہ کوئی فیس لی. میں نے جو پیشین گوئی پہلے کی ہے وہ ہوئی ہے. ایون کہ میرے لڑکے تھانے میں بھی جاتے رہے ہیں, شامل تفتیش بھی ہوتے رہے ہیں. اس نے وہ چیزیں ایویڈنس وغیرہ کے طور پہ وہ چیزیں پروڈیوس نہیں کی تھی. اب عرض یہ ہے کہ تھانے کے اندر چیزیں پروڈیوس ہوئیں. اب بتا, میں نے اسے پہلے کہا تھا کہ رجب بٹ کے ساتھ جو سلمان کے ساتھ جو کو ایکیوز لوگ ہیں ان کو آئی او نے اگر انوسینٹ ڈکلیئر کر دیا تو یہ بلیں وڈرا کر لیں گے. ہاں سلمان کی حد تک میں نے کہا اسے سزا ہوگی, اس کی بلیں خارج ہوگی نیچے سے اوپر سے. یہ جو میں نے پیشین گوئی کی تھی, کیس جس دن لیا اس دن وہی ہوا. جب چلو کہ میاں بلاک کیس میں کہاں سے کیس آپ کمپرومائز لا الہ الا اللہ مسلم, میرا کوئی کمپرومائز نہیں, میں نے کسی سے کمپرومائز کی نہیں, مجھے کیا ضرورت ہے کمپرومائز کرنے. ناظرین میں آپ کو میں ویل سیٹل فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, میرے پاس 4 پیسے ہیں, میں الحمدللہ اللہ کے. اور یہ وکالت کرنے سے پہلے سر الحمدللہ سر میرا بزنس ہے, گاڑیوں کا بزنس ہے, میرا ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ کے دیا سب کچھ ہے. میں نے آج تک جتنی کنٹراورسی ہوئی, آج سن لے ذرا بات, میں آنر کہہ رہا ہوں, آج تک جتنی کنٹراورسی ہوئی ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آج تک کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. آفریں ہوئی ہیں, ہزاروں نہیں لیا. اچھا چلیں ناظرین, آپ کو میں ایک بات, تو میں بھی میرا بینگ اے جرنلسٹ یہ بات کرنا بنتا نہیں, لیکن ظاہر ہے ہم لوگ ملتے ہیں تو ہماری دوستیں بھی ہوتی ہیں. میاں صاحب کو میں سے تو جانتا نہیں ہوں, میں تب سے جانتا ہوں جب یہ وکیل بھی نہیں تھے. یہ تب سے ہی اتنا ماشاءاللہ کھاتا پیتا گھرانہ ہے کہ اگر یہ اپنا کوئی کاروبار بھی نہ کرتے تو میرے خیال میں یاشی کی زندگی ساری زندگی گزارتے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو یہ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ماہانہ تقسیم کرتے ہیں. اور یہ مجھے سختی سے انہوں نے انٹرویو سے پہلے منع کیا کہ شمونے گل نہ کریں, اے اللہ کرتا ہے سارا کچھ. تو یہ پرسیپشن کو خدا کا نام ہے چینج کریں. خاندانی لوگ اور پڑھے لکھے وکلا اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے. کمپرومائز کیا ہونا تھا, یہاں پہ میرے سامنے عائشہ جٹ آتی تھی, اس کو کھانا کھلاتے تھے, اس کو ان ڈرائیو کرا کے دیتے تھے, جاتی دفعہ 1000 1500 2000 بھی ہاتھ میں پکڑاتے تھے. تو جب اتنی دریا دلی اور خدا خوفی اور اللہ واسطے کی ایک راستے کے اوپر چلنے والا شخص ہو, اس کے اوپر نہ اٹھائیں رہا, انجام کیا ہوئے گا رجب بٹ دا دوستو تانوں کی نظر آ رہا ہے اس کیس سے؟ بھائی جان مجھے رجب بٹ سولی پہ لٹکتا نظر آ رہا ہے. بطور لائر آپ نے بتانا ہے جی بطور سر دیکھیں نا, اس کے موبائل میں سے دیکھیں ایک چیز ہے, اس کی کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے, وہ منہ سے گستاخی کر رہا ہے اور پورا پاکستان اس کا گواہ ہے. ہاں جی, کسی گواہ کی کسی وٹنس کی ضرورت نہیں, ہر چیز تو آپ کے آنر اور سامنے فتوے جاری ہو گئے سر. قانون ہاں جامعہ نمی ہے, نمی الحمدللہ جامعہ نمی ایک وہ ادارہ سالڈ ادارہ, جامعہ شرفیہ جامعہ وہ سالڈ ادارہ کہ وہ اگر کسی میاں بیوی کے طلاق کا کوئی مسئلہ اگر انہوں نے جو لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے, فائنل ہے. الحمدللہ ہمارا مذہب ہمارا اسلام ہے, بالکل ہم قبول کرتے ہیں, ہم قبول کرتے ہیں, ہمارے عالم دین ہے. اور قانونی حیثیت سر انہوں نے اس پہ فتویٰ لگایا, 295 298 کی FIR اس کے اوپر لاگو ہو رہی ہے. اچھا امپورٹنٹ سزا کیا ہوگی اس کی؟ سر میں اگر تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جس طرح جامعہ نمیہ اور جامعہ شریف نے اس پہ فتوے دیے ہیں, اگر اسی کو فالو کیا جائے تو کم از کم اس کو کم از کم 10 سال سزا ہونی چاہیے. ایک دفعہ اس کو سزا ہونی چاہیے تاکہ جتنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, وہ آج کے بعد بولنے سے 10 دفعہ پہلے سوچیں. اس کے پیچھے بڑے تگڑے ہاتھ ہیں بھائی. سر جو تگڑے ہاتھ ہیں نا, وہ تگڑے ہاتھوں کو شرم کیوں نہیں آ رہی؟ وہ ان کی غیرت مر گئی ہے کیا؟ اچھا میری بات سنیں, آج اس پاکستان میں آپ اپنے روب کا, اپنی جو بھی آپ کی شخصیت ہے, جو بھی آپ کا زور ہے, ڈنڈا ہے, سوٹا ہے, پیسہ, اس کا تو آپ چلا لیں گے سد باب, لیکن یاد رکھیں روز محشر اللہ کی ذات کے آگے جب رجب بٹ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے گستاخی کی, تو جو رائٹ لیفٹ والے لوگ کھڑے ہوں گے ان سے پوچھے گا تم لوگ بولے کیوں نہیں, تو وہ بندے بولیں گے کہ میں فلانے کا چیئرمین ہوں ادارے کا, میں فلانے کا جرنیل ہوں, میں فلانا ہوں, ٹمکانا ہوں. بھائی جان عرض ہے جو بھی بندہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ روز محشر کے لیے ریڈی ہو جائے, اس کی معافی نہیں. اگر یہاں کی عدالت سے آپ لوگ کسی طریقے سے جھانسا دے کے بچ بھی جائیں, لیکن رب العزت کی عدالت سے آپ لوگ نہیں بچیں گے. شوبدہ باز, ڈرامے باز, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی, صحابی رسول ہیں, یعنی کہ یزید کی جد پہ لعنت بھیج رہا ہے. جد کیا ہوتا ہے؟ چاچے مامے تائے خاندان ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, وراثت میں جو لوگ ہوتے ہیں. اب عرض یہ ہے کہ یزید کی جو والد صاحب ہے حضرت امیر معاویہ, ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری, بہن کی وسادت سے. جی بالکل, یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کی جو سسٹر ہیں ان کا نکاح ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے.
اور لعنت ہے بھائی تیرے اور ہاں۔ میں تو حیران کیا ہے یہ بندہ کیا ہے یار، یہ کیا بندہ توبہ توبہ ہے، استغفر یہ اللہ، کیا میں بندہ ہے اللہ سے یعنی یا یہ ہزار دفعہ اچھا یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، شاید یہ بھی ہے۔ مان لیں آپ میاں صاحب اس بات کو کہ تعلیم بڑا انسان کو پے سر میری بات سنیں، تعلیم انسان کو پے کرتی ہے، یوٹیوبر پہ یہ جو کروڑوں ڈالر یورو کمانے کے لیے یہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک وکیل ہوں، اسلام کے حساب سے میرا ناقص تھوڑا سا ہے علم، لیکن میں نے جتنا پڑھا جتنا سنا میں نے آپ سے شیئر کر دیا۔ نہیں اس طرح تو پھر جناب حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کے رشتہ دار ہوئے، پھر اس طرح تو جناب عمر فاروق بھی ان تو کے، عرض یہ ہے، جناب سیدنا عائشہ صدیقہ، یہ دیکھیں یہ ایک سراسر زیادتی ہے، سراسر ظلم ہے، یہ ہم جو مسلمان لوگ ہیں ہمارے سینوں کو چھنی کر دیا گیا ہے، ہمیں زخمی کر دیا گیا ہے۔ یار تو کیا بندہ ہے یار، یہ ذہن تو میرے، یہ بات تو میرے ذہن میں آئی نہیں تھی۔ پاکستان قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر ایکشن لیں، نہیں تو جتنے بھی ہم الحمدللہ امتی ہیں ہمیں ایکشن لینا آتا ہے۔ بڑے خطرناک حالات ہیں، اس میں کوئی شیبہ نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی کرتے کرتے، چلاکیاں شیاریاں کرتے کرتے اور مغرور اور گھمنڈ کے ایک جال میں پھنستا ہوا آج اس نہج کے اوپر پہنچ گیا کہ پورا ملک جو ہے وہ اس کی اٹھائی ہوئی آوازوں کے اوپر اس قدر غمزدہ اور اس قدر غصے میں ہے کہ معافی تو ہونے کا کہیں سوال ہی نہیں اٹھ رہا۔ اور نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ایک ایسی متحرک ایجنسی ہے کہ ان کے پاس تو ایسے آلات موجود ہیں، ایسی ٹیکنیکلٹیز موجود ہیں کہ وہ 10 سال پرانا مواد بھی نکال لیتے ہیں اور فرینزک کر لیتے ہیں اور اس کا انالیسس کرا لیتے ہیں۔ اس انالیسس میں اور آگے کیا کیا راز فاش ہوں گے، کیا کیا چیزیں نکلیں گی، کن کن کی ٹنگی جائے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔